قرآن کا پیغام پارہ نمبر 14۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے، تاکہ اس بات کو جان کر ایمان اور تقوی کی رغبت اور گناہوں کا خوف پیدا ہو۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اے رسول، تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور ان کی اس حالت پر کچھ غم نہ کرو، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلا دو۔ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین۔ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز یعنی موت آ جائے جس کا آنا یقیناً ہے، یعنی مرتے دم تک ذکر و عبادت میں مشغول رہو۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ اللہ وہی ہے جس نے سمندر کو کام پر لگایا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیورات نکالو جو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور تم دیکھتے ہو کہ اس میں کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ شکر گزار بنو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے، اور اسی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے۔ کیا پھر بھی تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور تم کو جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی سے فریاد کرتے ہو۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے فوراً اپنی پکڑ میں لے لیتا تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک متعین وقت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا وہ متعین وقت یعنی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکیں گے، یعنی پھر ان کو کسی طرح کی مہلت نہیں ملے گی۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. ثم ان ربك للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں برائی کر لی اور اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو ان سب باتوں کے بعد بھی تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. جزاکم اللہ.